تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ لقمان کا چوتھا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے اس چوتھے اور آخری رکوع کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان الفلک، کہ بے شک کشتیاں جہاز، تجری فی البحر، چلتے ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیریکم، تاکہ وہ دکھائے تمہیں، من آیاتہ، اپنی آیتوں میں سے بعض، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو، موج کالظلل، جیسے کہ بادل یا جیسے کہ پہاڑ، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، عبادت کو، فلما نجاہم، پر جب وہ انہیں نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض بیچ کی راہ چلتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا، الا، مگر وہ، کل خطار، ہر وہ شخص جو بہت زیادہ دھوکے باز ہو، غدار ہو، کل خطار، مگر ہر غدار، کفور، ناشکرا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما، اور ڈرو ایسے دن سے، لا یجزی والد، کہ بدلہ کام نہ آئے گا کوئی والد، عن ولدہ، اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور نہ بیٹا، ہوا جازن، وہ کام آنے والا ہے، عن والدہ، اپنے والد کے، شیئا، کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ، اور دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اللہ کے ساتھ، الغرور، دھوکے باز۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہی برساتا ہے بارش، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو ہے رحموں کے اندر، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتا کوئی نفس، مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل وہ کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتا کوئی نفس، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین پہ وہ مرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا، خبیر، خبردار ہے۔ یہاں پہ سورہ لقمان مکمل ہوگی اور اس کے 4 رکوع یہاں پر تام ہو گئے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کو عقلی نقلی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا، قیامت کو ثابت کیا۔ اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی نشانی توحید پر پیش کی ہے کہ جو سب کے دسترس میں ہے۔ پیچھے جو نشانی تھی پچھلے رکوع کے اندر، وہ ایسی نشانیاں تھیں کہ وہ نشانیاں وہ ایسے لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سائنسدان ہیں، الم تر ان اللہ سخر لکم کے اندر، جبکہ اس رکوع کے شروع میں جس نشانی کو ذکر کیا گیا ہے توحید کے اس بات پر، وہ ایسی نشانی ہے کہ جس کو ہر ایک آدمی، ایک عام آدمی بھی، ایک جاہل آدمی بھی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔
وہ نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی توحید، اپنے صفات، اپنے افعال پر سمندر میں بہتے ہوئے، سمندر کی لہروں میں بہتی ہوئی کشتیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور صفات اور افعال کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ کیا تو نہیں دیکھتا؟ ان الفلک تجری فی البحر، بے شک کشتی چل رہی ہے سمندر کے اندر۔ سمندر میں آپ ایک چھوٹا سا پتھر پھینکو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن ٹنوں بھاری جہاز، ٹنوں بھاری کشتیاں وہ سمندر کے اوپر یوں تیر رہی ہوتی ہے، یوں اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اور اتنا سامان لادے وہ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈوبنا تو درکنار، جتنے بوجھ لادو وہ ڈوبتی نہیں، اس کو آپ جتنا ڈباؤ گے وہ دوبارہ ڈوب کے نکل آئے گی۔ یہ کون ہے وہ ذات کہ جس نے پتھر کے اندر وہ کیمیائی اجزاء رکھے ہیں کہ جو پانی کے اندر ڈوب جائے؟ اور یہ کون سی وہ ذات ہے کہ جس نے لکڑی کے اندر وہ اجزاء رکھے ہیں کہ وہ پانی کے اندر نہیں ڈوبتی؟ یہ فکر ہے، دعوت فکر ہے۔ وزن کے اعتبار سے دیکھیں، لکڑی کا وزن زیادہ ہے اس چھوٹے سے پتھر سے، لیکن وہ چھوٹا پتھر باوجود معمولی وزن ہونے کے ڈوب رہا ہے، اور یہ بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے جو ہے اوزان والی جہاز اور کشتیاں یہ پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو یہ کس کی ذات ہے جو اپنی خدائی کا ثبوت، اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ۔ ایک عام آدمی سمجھے اس کو، کس طریقے سے ایک معمولی پتھر ڈوب رہا ہے اور ایک بڑی کشتی جو ہے پانی پہ چل رہی ہے، وزن میں وہ زیادہ ہے وہ کم، کون سے کیمیائی اجزاء ہے جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے؟ اس میں کیوں نہیں رکھے ہیں اور اس میں کیوں رکھے ہیں؟ ہاں، کون سی ذات ہے جس نے اس کو ترجیح دی ہے، اس کو پیچھے کر دیا؟ جس نے لکڑی کے اندر وہ اجزاء رکھے ہیں کہ وہ پانی کے اندر نہ ڈوبیں، اور جس نے جو ہے وہ پتھر کے اندر وہ اجزاء نہیں رکھے ہیں کہ وہ پانی میں نہ ڈوبیں۔ اور کون سی وہ ذات ہے کہ جس نے پتھر میں وہ اجزاء رکھے ہیں اور لکڑی کے اندر وہ اجزاء نہیں رکھے؟ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارا کارخانہ ہے، اور جو ذات ہے اسے مسلمان اللہ کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اتفاقاً نہیں ہیں، کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہے۔ اتنے منظم طور پر اس کے اندر کیمیائی اجزاء کا رکھنا اور اس میں نہ رکھنا، یہ کوئی ذات ہے۔ تو ایک تو عوام کے لیے کشتیوں کا سمندر میں چلنا، یہ خود بڑی نعمت ہے۔ دوسری بنعمت اللہ، بنعمت اللہ کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کشتیاں چلتی ہے اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ان کو لے کے چل رہی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جو ان کشتیوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ ایک ہی دلیل بنے گی، دو دلیلیں نہیں ہوں گی۔ دوسرا معنی کہ کشتیاں چل رہی ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں سے لبریز ہو کر، کتنے ٹن جو ہے گندم، کتنے ٹن تیل اور کتنے ٹن جو ہے دیگر چیزیں کشتیوں میں اور جہازوں میں لاد کر جو ہے اس کو چلایا جاتا ہے، اور وہ پانی کے اوپر تیر رہے ہو، پانی کے اوپر آرام سے تیر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس وقت دنیا کا جتنا نظام معاش ہے، معیشت کا ہے، اس کا سارا دار و مدار ان کشتیوں اور جہازوں کے اوپر ہے۔ انہی پانیوں کے اوپر ملکوں کی آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہر ایک ملک یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ساحل ہو، میرے پاس سمندر ہو۔ تو بنعمت اللہ، صرف کشتیوں کو نہ دیکھو، دیکھو کشتیاں اللہ کی نعمتوں کو لے کر کیسے چل رہی ہے، اس کو بھی دیکھو کہ ایک تو خود اتنی بھاری چیز ہے اور پھر بھاری چیزوں سے لبریز ہے، لیکن اس کے باوجود پانی پہ تیر رہی ہے۔ تو یہ کون سی ذات ہے؟ وہی چیز ہے جو کشتی کے اوپر بھری ہوئی ہے، کشتی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو کشتی سے اتار کر پانی میں رکھ دیں وہ ڈوب جائے گی، لیکن وہی جب کشتی پہ رکھی جاتی ہے تو کشتی پہ جو ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ کون سی ذات ہے؟ کون ہے ایسا کرنے والا؟ وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ فرمایا لیُریَکُم من آیاتہ، تاکہ تمہیں دکھائے
تمہارے دماغوں کو دستک دے، تمہاری نظر و فکر کو دعوت فکر دے، تاکہ تمہیں دکھائے من آیات ہی اپنی نشانیوں میں سے بعض، اپنے وجود کی نشانیاں، اپنے صفات کی نشانیاں، اپنے افعال کی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، اپنے علم کی نشانیاں دکھائے۔ لیکن ان نشانیوں میں غور و فکر کون کرتے ہیں؟ ہر آدمی نہیں، کشتیاں جا رہی ہے، سامان، کون غور کرتا ہے؟ ان چیزوں کے اندر غور کرنے والا وہ شخص ہے لِكُلِّ صَبَّارٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، ہر صبر کرنے والا، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، جو تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، جو مصائب اور پریشانی کے اوپر صبر کرتا ہے، پریشانی کی حالت میں صبر کرنے والا، شکور اور اچھی حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا، اللہ کا احسان ماننے والا، ایسا شخص کہ جو تکلیف میں صبر کرے اور خوشی کی حالت میں اللہ کا احسان مانے، اس کے لیے ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں، وہ ان چیزوں سے نشانیاں سمجھتا ہے۔ ورنہ جس میں یہ کوالٹی نہیں ہے صبر اور شکر کی، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں۔ صبر اور شکر کی کوالٹی بہت اہم کوالٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر ہے تو دوسرا حصہ شکر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا مومن کی عجیب حالت ہے، تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، صبر کرنے والے صابرین میں شمار ہو جاتا ہے، اور راحت پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شاکرین میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے ان چیزوں میں اسے اللہ کی وجود اور اس کی توحید اور اس کے صفات کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اب یہ ایک مزید دلیل، یہ بھی عوامی دلیل ہے۔ یہ جیسے پیچھے سائنس کے مطابق دلیل دی گئی اور ان لوگوں کے یہود اور نصارہ کی کتابوں سے لے کر دلیل دی گئی اور پھر فلکیات سے دلیل دی گئی، ان سب چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی وجود اور توحید پر دلیل دی گئی تھی۔ اب یہاں سے عوامی انداز سے دلیل، الزامی دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہندو ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں، جو زمین پر کئی الہ بنا کر بیٹھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جب سمندر میں ان کے اوپر لہریں آتی ہے اور طوفان انہیں گھیر لیتا ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں، تو اس وقت یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو یا بت پرست ہو، حتیٰ کہ جو دہری اور کمیونسٹ ہوتے ہیں، ان کی نظر بھی صرف ایک اللہ کی طرف جاتی ہے، ان کی آنکھیں بھی پھر آسمان کو دیکھتی ہیں، ان کی نظریں بھی پھر جو ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ان کی نگاہیں متوجہ ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر تم خود مان جاتے ہو کہ کوئی ذات ہے جو اس مشکلات سے ہمیں نجات دے گی۔ تو ان آتش پرست اور ان یہودی، ان عیسائی اور ان مشرکین اور یہ کمیونسٹ اور دہری، ان کی اس حالت کو جس حالت میں صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس حالت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے وجود کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ اس موقع پر پھر کس کو پکارتے ہو، اس موقع پر پھر کس کی طرف نظر تمہاری جاتی ہے؟ وہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ہیں ان کو موج، كَالظُّلَلِ، جیسے بادل، بہت سارے بادل ڈھانپ لیں۔ زلل کا ایک معنی بادل بھی ہو سکتا ہے، ایک معنی جس کا پہاڑ کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، دونوں معنی صحیح ہیں۔ تو جب انہیں موج، ایک موج، صرف ایک موج، موج مفرد لے کر آئے، وہ ایک موج ایسے ہو جاتی ہے جیسے بہت سارے بادل، یعنی بالکل اندھیرا، گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اس گھپ اندھیرے کے اندر ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو۔ ہاں، وہ ذات جس کو اس وقت پکارتے ہیں نا، وہ ہے اللہ، جس کا بھی انکار کر رہے ہو عام حالات کے اندر۔ مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، اپنی دین کو،
اس کے ساتھ اپنے پورے زندگی کو خالص کر دینے کے لیے وعدہ کرتے ہو کہ ہم آپ کو مانیں گے اور آپ کی مانیں گے، اپنی عبادت کو اس کے ساتھ خالص کر دیتے ہو، اپنے طرز زندگی کو اس کے ساتھ خالص کر دیتے ہو کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے۔ ہائے ہائے، وہ کیفیتیں تم لوگوں سے تو چھپاؤ، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے نا، کہ وہاں پہ تو نے اللہ کو پکارا تھا، وہاں پہ تو نے زمین پہ آ کر جو ہے تو نیٹ پہ بیٹھ کر خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، لیکن اس موقع پر تیرے منہ سے بھی نکلا تھا اللہ، تو نے بھی کہا تھا اللہ اللہ، تو نے بھی کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ریکارڈنگ ہے، وہ اللہ اس وقت شاہد تھا، تیری حالت کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ ذات جس کو تم نے اس وقت پکارا وہ ذات اللہ کی تھی، اور جس کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا کہ خالص کرے گے تیرے لیے اپنی عبادت کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، تم نے اس وفا کا کیا صلہ دیا؟ اللہ نے تمہاری پکار پر لبیک کہتے ہوئے تمہیں نجات دی۔ جب اللہ نے انہیں نجات دی خشکی پر، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، مقتصد کے ایک معنی کافر کی کیے گئے، تو بعض ان میں سے انکاری ہو گئے، ہم نے پکارا ہی نہیں تھا، ہم نے کہاں پکارا تھا، ہم نے تو حفاظتی تدابیر کی تھی، ہم نے تو یوں کیا تھا، یوں منکر ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی وہ کمزوری لوگوں سے چھپا لے، اور دوبارہ کفر کے اندر اور شرک کے اندر جو ہے اپنے اور خدا کے انکار کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک معنی مقتصد کا کیا گیا، مقتصد کا کافر کے ساتھ۔ دوسرا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، تو اس لوگوں میں سے بعض لوگ وہ بالکل اللہ کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن درمیانی راہ پہ آ جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو شدت تھی اور جو ان کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرکیات کرنے کی شدت تھی، اور جیسے وہ اللہ کے شرکاؤں کو پکارتے تھے اور شدت کے ساتھ اس کے اوپر مر مٹتے تھے، اتنا اللہ کا احترام نہیں کرتے تھے جتنا ان کے بنائے ہوئے ان شرکاؤں کا وہ احترام کرتے تھے، تو وہ شدت کے اندر کمی آ جاتی۔ تو فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، بعض ان میں سے میانہ رو ہو جاتے ہیں، شدت میں کمی آ جاتی۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں سے، إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ، خطار اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ بہت بڑا غدار ہو، غدار بہت زیادہ غداری کرے، غداری پر غداری، غداری پر غداری، کفور بہت زیادہ ناشکر۔ تو یہ شخص جس نے اس موقع پر اللہ کو پکارا اور خشکی پر آ کر اس کا انکار کیا، یہ بہت بڑا غدار ہے، غدار۔ اور جو وعدہ کیا اس وعدے کی خلاف ورزی کی اس غدار نے، اور اللہ کی اس نعمت دی ہوئی زندگی کی نعمت کی اس نے بہت بڑی ناشکری کی۔ تو یہ اللہ کی توحید کے اوپر دلیل۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب قیامت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں اپنی توحید کی طرف بلاتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں، سارا کا سارا فائدہ تمہارا ہی۔ قیامت کے دن جب توحید پر ہوگے تو ہمیشہ کی ابدی راحت تمہیں ملے گی، اور توحید پر نہیں ہوگے، اسلام پر نہ ہوگے، ایمان پر نہ ہوگے تو ہمیشہ کی ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو اس لیے توحید سے نہ سمجھنا یہ جو اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ کو تمہاری حاجت ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ اس دن انصاف کرے گا۔ واخشوا یوماً، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کشتی میں طوفان آ جائے، نفسا نفسی کا دور دورہ ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر پھر بھی باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا وہ جو ہے بچ جائے، پروانی میں ہلاک ہو جاؤ، اور بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میرا باپ بچ جائے، پروانی میں ہلاک ہو جاؤں۔ اگر ان میں پدری جو ہے شفقت موجود ہو اور اولاد کا باپ کے ساتھ تعلق ہو تو یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو طوفان آئے گا اس طوفان میں یہ کیفیتیں بھی نہیں ہوں گی۔
اور بالفرض و تقدیر اگر کسی میں کیفیت ہو بھی تو بھی کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ پہنچا پائے گا۔ تو ڈرو ایسے دن سے کہ اس دن کی طوفان سے لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی کام نہ آئے گا والد اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور نہ بیٹا ہوا جازن وہ کام آنے والا ہے عن والدہ اپنے والد کے شین، کچھ بھی ایک دوسرے کام نہیں آئے گی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا قیامت آئے گی تو بس آئے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کب آئے گی، کب آئے گی؟ اتنا عرصہ تو بیت چکا، ہمارے باپ فوت ہو گئے، دادا فوت ہو گئے، پردادا فوت ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، قیامت نہیں آ رہی ہے، یہ تو دنیا ہی کی زندگی، اسی میں لگے رہو۔ نہیں، خبردار، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہیں دنیا کی زندگی، غرور میں نہ ڈال دے، دھوکے کا سودا نہ کر لینا کہیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے متعلق دغاباز، شیطان، غرور دنیا، غرور نفس، غرور ہر وہ چیز جو دین کے متعلق، اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو خبردار رہنا، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، اور اس کی طوالت جو ظاہری تمہیں نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر آخرت کا انکار نہ کرنا، اور اللہ کے متعلق تمہیں شیطان وسوسے ڈال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق وہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے اور اس کا انکاری نہ بنا دے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ یہ نیک لوگوں کو کہا جا رہا ہے، بدکاروں کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، اور نیک لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو ہم اللہ والے ہیں اور دین والے ہیں، اور یہ تمہارے اندر تکبر کہیں پیدا نہ کر دیں، اور یہ غرور جو ہے تمہیں اللہ کے متعلق جو ہے یہ کہیں تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے اور کہیں تکبر میں نہ چلے جاؤ۔ ہوشیار رہنا کہ نیک لوگوں کو شیطان ایسے گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ نیکی ان کے لیے باعث تکبر بن جاتی ہے۔ اب جب قیامت کا ذکر اور یہ بھی آ گیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہ آئے گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور قیامت کے دن کی دوری دنیا کے اعتبار سے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہ یہاں پر ایک فطری سوال ہوتا ہے کہ وہ دن بتا دیا جائے نا کہ کب قیامت آئے گی، تو فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علم نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ انسان کو، نہ جن کو، حتیٰ کہ اپنے انبیاء کرام کو بھی علم نہ دیے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کی نشانیاں بتلائی، قیامت سے پہلے آنے والی بہت ساری نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جس کو حدیث کی کتابوں میں اشراط الساعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قیامت کی علامات اور نشانیاں۔ تو قیامت کی نشانیاں آپ علیہ السلام نے بتلائی، مثلا جمعے کے دن قیامت آئے گی، لیکن وہ کون سا ہفتے کا جمعہ ہوگا، کون سے مہینے کا، کون سے سال کا، کب ہوگا، گرمیوں میں، سردیوں میں، کچھ معلوم نہیں، وہ اللہ ہی کو معلوم، وہ اللہ ہی کو معلوم، تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب تمہیں علم نہیں ہے تو تم اس کو نہ دیکھو کہ ہمیں علم نہیں ہے تو چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، سائنس کے سینکڑوں فارمولے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں، تو کیا ان کا وجود نہیں ہے؟ ریاضی کے سینکڑوں ایسے جو ہے قوانین ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں، الجبرا کے ایسے قوانین ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں، تو کیا ان کا وجود نہیں ہے؟ آپ کا عدم علم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کے وجود ہی نہ ہو۔ اللہ کو علم ہے، اور اللہ کے لیے قیامت لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو دن رات تم پر قیامت لا رہے، دیکھتے نہیں، ینزل الغیث، وہ برساتا ہے بارش کو، بارشوں سے زمین کو اللہ تعالی حیات دیتے ہیں، اسی طریقے سے تمہیں قیامت کے دن حیات دے گی۔ جو بارشوں سے زمین کو حیات دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں حیات دینا؟ تو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے اوپر قدرت کو دلیل ینزل الغیث بنایا گیا۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہیں، جتنے جانوروں کے رحموں میں، جتنے حشرات الارض کی رحموں میں، اور جتنے جو ہے سمندری جانوروں کے رحموں میں، جتنے انسانوں کے رحموں میں، جو کچھ ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اب ان سب چیزوں کے رحموں میں کیا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں، تو کیا اس چیز کا اب انکار کر دیا جائے کہ ان کے رحموں میں کچھ بھی نہیں؟ اللہ کا علم ایسا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے۔ تو ينزل الغیث کو اللہ نے اپنے قیامت کی قدرت کے لیے دلیل بنایا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اپنے علم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لانے پر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کا کون سا حصہ ہے، کون سا جز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ایک انسان کو جو ہے اپنی پرانی حیت پر جو ہے بنا دے گا، اور انسان جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، وہ اس کا علم ہے، ہمیں علم نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ہمارے علم کی تو یہ حالت ہے کہ کسی جان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کمانا ہے، اپنی زندگی کے متعلق ہمیں معلومات نہیں ہے۔ تو کل ہمیں جو کچھ کرنا ہے، جو اچھائیاں، جو برائیاں، جو اعمال، جو افعال، جو اقوال کل ہمیں کرنے ہیں، تو آج ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو کل جو کام ہونے ہیں تو ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ ہاں، اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کس زمین میں اسے مرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر دلیل دی کہ تمہارا عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، تمہیں یا تمہارے پاس جو ہے کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ قیامت پر قدرت رکھتا ہے، بارش برسا کر اللہ زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیتے ہیں، یہ قیامت کی دلیل ہے۔ اور بچہ دانیوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تمام حیوانات کی بچہ دانیاں مؤنثوں کی، اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کا علم ہے۔ اور تمہارا علم تو اتنا محدود ہے کہ تمہیں اپنے کل کی خبر نہیں، تمہیں اپنے موت کی جگہ کی خبر نہیں۔ ہاں، عام طور پر تو انسان کا یہ گمان ہوتا ہے یار میں ادھر ہی رہ رہا ہوں، یہیں پر مروں گا، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ تم یہیں پر مرو گے یا کہیں اور مرو گے۔ یہ سارا کا سارا علم ہے تو صرف ایک اللہ کے پاس ہے، ان اللہ علیم خبیر۔ تو اس آیت کے اندر 5 چیزیں ذکر کی گئی ہے، قیامت کا علم، بارش برسانا اللہ کا فعل، بچہ دانی کے اندر کیا ہے، اور کل کیا انسان کمائے گا، اور کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا۔ ان سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اور تمام غیوب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان 5 چیزوں کو جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ حصر کے لیے نہیں کہ صرف ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس، تو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ہر چیز کے غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق کو اگر کچھ علم حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے بتانے سے حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں، اور نیک لوگوں کو الہام اور کشف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتے ہیں، اور عام انسانوں کو تجربے اور حواس کے ذریعے سے ایک چیز پر آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو حقیقتاً علم اللہ کے پاس ہے، جو بغیر کسی واسطے کے ہیں، بغیر کسی وسیلے کے ہیں۔ مخلوق کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ان 5 چیزوں کا ذکر اس خاص قیامت کے مضمون کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حصر کے اعتبار سے۔ ان 5 چیزوں کو حدیث کے اندر جو ہے مفاتیح الغیب کہا گیا ہے، یعنی یہ 5 چیزیں عموماً وہ ہے کہ جس کے متعلق ایک عام انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو جان لوں، اور اس کے متعلق وہ نجومی اور یہ جو بیٹھے ہوتے جنات وغیرہ والے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں علم ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، ان کا علم حقیقتاً میرے ہی پاس ہے، تمہیں جتنا علم دینا ہوتا ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، اس سے تمہیں جو ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہونا یا یہ نہیں ہونا۔ حقیقی علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہاں پر سورہ لقمان کا 4واں رکوع مکمل ہوا، یہاں پر سورہ لقمان تام ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے